السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دونوں جہان کی کامیابیوں سے مالا مال فرمائے۔ سنڈے ایپیسوڈ ایک دو دن جو ہے دیر ہو گیا ہے، تو ذرا کچھ کام تھا اور رمضان بھی چل رہا ہے، مشغولیت زیادہ ہے، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ چلیے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے جی عزیز الرحمن کہتے ہیں مفتی صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، سیام کا ترجمہ روزہ نہیں ہے پھر بھی ہم روزہ کہتے ہیں، روزہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے سیام اور صوم جو ہے یہ عربی لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہم روزہ کہتے ہیں تو یہ روزہ اردو میں کہا جاتا ہے، اور یہ اردو کے اندر جو ہے فارسی سے آیا ہے۔ تو جو ہم روزہ بولتے ہیں نا کہ آج میرا روزہ ہے، آج 15 روزے ہو گئے، 16 ہو گئے، 20 ہو گئے، تو جو ہم روزہ بولتے ہیں یہ روزہ لفظ فارسی کا ہے اور یہ اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عربی کے اندر صوم کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے فارسی کے اندر روزہ کہتے ہیں، اردو کے اندر بھی روزہ کہتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ یہ بس اردو کا لفظ ہے، اردو میں ہم جو ہے روزہ کہتے ہیں اور عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں۔ بینش آفیشیل کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سوال نمبر 1، نماز پڑھنے کے درمیان اگر جمائی آ جائے تو کیا لا حول پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے لا حول ولا قوت جو جمائی آنے کے وقت ہم پڑھتے ہیں، ویسے تو یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور جو بھی اس طرح کی جو سستی ہم کو ہوتی ہے سب شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس لیے لا حول ولا قوت پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اگر کسی کو جمائی آئے تو وہ لا حول ولا قوت پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز کے اندر اگر جمائی آئے تو نماز کے اندر اس کو جہاں تک ہو سکے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر روکنے کے باوجود بھی جمائی آ جائے تو نماز میں لا حول ولا قوت نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، وضو بناتے وقت کیا ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے؟ نہیں، وضو میں ضروری نہیں ہے، غسل میں ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تب جو ہے ناک میں صحیح طریقے سے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور کلی کرنا، پورے بدن پر پانی بہانا یہ ضروری ہوتا ہے، لیکن وضو میں یعنی کہ ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا یہ سنت ہوتا ہے۔ وضو کے جو فرض ہیں بس وہ ادا ہو گئے، چہرہ دھل گیا، ہاتھ دھل گئے، مسح ہو گیا، دونوں پیر ٹخنوں تک دھل گئے، بس آپ کو وضو ہو گیا۔ وضو میں ناک کے اندر پانی پہنچانا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر آپ پہنچا لیں خوب صحیح طریقے سے تو اچھی بات ہے، سنت ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے وقت کسی صورت میں نام محمد کا ذکر آ گیا تو کیا درود بھیجنا پڑے گا؟ بتائیے پلیز۔ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو جو تلاوت کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ یا تو تلاوت روک کر ہی درود شریف پڑھ لے، یا جب تلاوت ختم کرے اس کے بعد میں درود شریف پڑھ لے، لیکن جو سن رہا ہے اس کے اوپر بہرحال ضروری نہیں ہے، اگر وہ بھی پڑھ لے تو اچھی بات ہے، لیکن کوئی لازم یا ضروری اس کے لیے نہیں ہے۔ جاوید قریشی کہتے ہیں بینک کا انٹرسٹ کا پیسہ کسی کو گفٹ دے سکتے ہیں یا بچے لوگوں کو عیدی دے سکتے ہیں؟ بینک سے جو انٹرسٹ آ جاتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بینک میں کوئی ایسا کھاتا ہی آپ نہ کھلوائیں جس سے انٹرسٹ آتا ہے، ایسا ہی کھاتا کھلوائیں جس میں انٹرسٹ نہ آتا ہو، لیکن پھر بھی اگر کھلوا لیا ہے اور انٹرسٹ ملتا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے آپ صدقہ کر دیں۔ اور جیسے آپ نے بتایا عید کے موقع پر بچوں وغیرہ کو دینا، تو بچوں کو بھی نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ بچے تو ظاہر ہے آپ ہی کے رشتہ دار ہوں گے اور آپ ہی کے بچے ہوں گے، تو اگر وہ مالدار کے بچے ہیں تو ان کو نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر غریب کے بچے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہاں یہ غریب کے بچے ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں۔ تو پہلے اگر آپ عیدی بچوں کو دینا چاہتے ہیں تو پہلے دیکھ لیجئے، غریب بچے ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں، مالدار بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔ مفتی صاحب تراویح کی کتنی نماز رکعت پڑھی جائے؟ 4، 8 یا 20؟ دیکھیے تراویح جو ہے 20 رکعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 20 رکعت پڑھنی چاہیے، یہی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروائی تھی۔ اب دیکھیے بعض لوگ 8 پڑھتے ہیں، کوئی 10 پڑھتا ہے، کوئی کتنی پڑھتا ہے، تو بہرحال جو 20 پڑھ رہا ہے اس کو 20 پڑھنے دیجیے، کم سے کم اس میں تو کمی مت نکالیے، اور وہ ظاہر ہے یعنی کہ ثواب ہی کا کام کر رہا ہے، جتنی زیادہ نماز پڑھے گا اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ تو اگر کوئی 8 پڑھ رہا ہے تو بھئی آپ کی مرضی، آپ 8 پڑھو، 10 پڑھو، آپ کم پڑھو گے آپ کو کم ثواب ملے گا، لیکن جو 20 پڑھ رہا ہے بہرحال اس کو تو مت روکو۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، جتنی زیادہ آپ نفل نماز پڑھیں گے، جتنے سنتوں کا اہتمام کریں گے تو اتنے ہی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، اتنے ہی زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ زو بھی کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو کب تک روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ سحری میں اگر آنکھ نہ کھلے تو ظاہر ہے رات کو جب آپ سوئے ہیں تو آپ کو تو نیت تھی کہ مجھے کل کا روزہ رکھنا ہے، تو الگ سے کوئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کی مان لو پہلی سحری ہے یا آپ کے ذہن میں پہلے سے بالکل تھا ہی نہیں
کہ جی مجھے کل روزہ رکھنا ہے، مجھے کل روزہ بھی رکھنا ہے، اب سحری میں آپ کی آنکھ نہیں کھلی، تو اب دوپہر سے پہلے پہلے یعنی دن کے 2 حصے کر لیجئے، تو ایک حصہ جو ہوتا ہے یعنی دوسرا حصہ شروع ہونے سے پہلے پہلے، مان لو 11-12 بجے سے پہلے پہلے یا اسی کے آس پاس آپ نیت کر لیں گے تو روزہ ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال جب آپ سحری میں روزانہ اٹھتے ہیں اور ایک دن آپ کی اچانک سے آنکھ نہیں کھلی تو ظاہر ہے شام ہی سے ہر ایک کا نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، تو اگر نیت نہ بھی کریں گے، ارادہ نہیں بھی کریں گے تب بھی ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو جیسے ہی آپ کی صبح کو آنکھ کھلے 9 بجے 10 بجے، یا ظاہر ہے فجر میں تو آپ اٹھیں گے ہی نماز پڑھنے کے لیے، تو اسی ٹائم نیت کر لینی چاہیے، جس ٹائم بھی کھلے یعنی 11-12 بجے کے آس پاس یا اسی سے پہلے نیت کر لیں تو بہتر ہے۔ جاوید قریشی کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ کیا پی ایف کا پیسے پہ زکوٰۃ ہے جو سرکار کے پاس ہے اور ہم اس کو خرچ نہیں کر سکتے اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملے گا؟ جی، پی ایف کا پیسہ یعنی کہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد میں ملتا ہے، تو ابھی تو آپ کا اس کے اوپر قبضہ نہیں ہے، ابھی تو وہ سرکار ہی کے قبضے میں ہے۔ جب آپ کا ریٹائرمنٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں وہ آپ کو پیسہ ملے گا، تو اس لیے ایسا پیسہ جو آپ کے قبضے ہی میں نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ آنے کے بعد میں پھر جو نصاب کے برابر ہو جائے گا تب اس کے اوپر زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا، اور اس سے پہلے زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، پی پی ایف کا پیسہ 15 سال کے لیے لو پیریڈ میں رہتا ہے، سرکار یا بینک کے پاس، اس پہ بھی زکوٰۃ لگے گا؟ تیسرا سوال، سرکاری اسکیم این جی او سوشل ویلفیئر وومین سینئر سٹیزن کو ایکسیڈنٹ ہیلتھ انشورنس بینیفٹ آفر ہے، اس ایکسیڈنٹ ہیلتھ انشورنس بینیفٹ کو کلیم کرنے سے ایکسیڈنٹ میں خرچہ کیا ہوا پیسہ 70-80% ریٹرن ملتا ہے، کیا اس پیسے کو ملنے سے بھی اس کے اوپر زکوٰۃ دینا پڑے گا؟ جی، دونوں سوال جیسے کہ آپ نے پوچھے ہیں تو بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ سرکار کی طرف سے جو آپ کو ملتا ہے بعد میں ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ابھی آپ کے قبضے میں نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ ہاں یہ بعد ہی میں یہ پیسہ ملتا ہے، ابھی آپ کے قبضے میں نہیں ہے، تو جو پیسہ آپ کے قبضے میں نہیں ہوتا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ کے پاس وہ آ جائے گا تب اس پر جو ہے زکوٰۃ ہوگی، اور وہ نصاب کے برابر بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ چلیے اسلامک کنٹینٹ، یہ کہتے ہیں جی جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد جو درود شریف 80 بار پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، تو کیا اس سے پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ کیا یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح؟ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں؟ جی بالکل، جو جمعے کے دن ظاہر ہے وہ مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا لگا رہتا ہے، جمعے کے دن جو اس درود کو پڑھے گا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، تو اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، 80 سال کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، تو یہ حدیث تو ویسے ضعیف ہے لیکن علماء نے اس کو بیان کیا ہے، ہمارے بزرگوں کا اس کے اوپر معمول بھی رہا ہے، اور جمعے کے دن ویسے بھی درود شریف پڑھنے کی جو ہے تاکید آئی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑے بڑے فضائل بیان کیے ہیں جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کے، تو اس لیے اس درود کو عصر کے بعد پڑھنا چاہیے، اور 80 سال کے گناہ بالکل معاف ہوتے ہیں، صحیح بات ہے، اور ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ لوگ کرتے بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی اس کو کرتے ہیں، تو اس لیے بالکل کریے، اور خود بھی کیجئے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے، بالکل آپ کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے ضعیف تو ہے، لیکن بہرحال جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ فضائل اعمال میں، یعنی اگر کسی بات کی کوئی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ایسا کرو تو ایسا ہوگا، یہ پڑھ لو تو یہ ہوگا، تو جہاں پر کسی عمل کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو کسی عمل کی فضیلت بیان کرنے میں اگر کوئی ضعیف حدیث بھی ہے تب بھی وہ چل جاتی ہے۔ حرام حلال کا مسئلہ ہے، اس میں تو بہرحال قرآن کی کوئی آیت چاہیے یا کوئی بہتر سے بہتر آپ کو صحیح حدیث چاہیے، لیکن اگر کوئی عمل کرنے کا معاملہ ہے، کچھ پڑھنے کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ضعیف حدیث بھی چل جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی کو عربی قرآن پڑھنا نہ آئے، ہندی ترجمہ قرآن پڑھنے سے ثواب ملے گا، اور ہندی ترجمہ قرآن پڑھ کے اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہندی انگلش وغیرہ جو قرآن کا ترجمہ یا قرآن جو اس میں لکھا ہوتا ہے تو اس کو بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم جو ہے عربی کے اندر نازل ہوا ہے، عربی کی اپنی ایک الگ خصوصیت ہے، اس میں عین الگ ہے، الف الگ ہے، خا الگ ہے، شین الگ ہے، اسی طریقے سے حمزہ ہے، چھوٹا ہا بڑا ہا، یہ بہت سارا فرق ہے، تو ہندی میں اگر لکھیں گے یا انگلش میں اس کو لکھیں گے تو وہ صحیح طریقے سے نہیں لکھا جائے گا، اور اگر لکھ بھی جائے گا تو پھر پڑھنے والا اس کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پائے گا، مخارج کی رعایت نہیں کر پائے گا،
تو بجائے اس کے کہ اس کو ثواب ملے الٹا گناہ مل سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو ابھی قرآن پڑھنا آپ سے نہیں آتا تو آپ ہندی ترجمہ یا اس کا مطلب پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ پڑھیے، مطلب پڑھیے، اس قرآن کیا ہم سے کیا کہہ رہا ہے، تفسیر وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر عربی میں قرآن کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، قاعدے سے شروع کیجیے، ظاہر ہے 2-4 مہینے میں 5 مہینے میں، زیادہ سے زیادہ سال میں اگر محنت سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جتنا پڑھتے رہیں اتنا ہی اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ اب مان لو ابھی آپ سے کچھ بھی نہیں آتا تو ظاہر ہے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ تو یاد ہوگی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تو ہر کسی کے یاد ہو ہی جاتی ہے، قل هو اللہ تو ہر کسی کے یاد ہو ہی جاتی ہے۔ تو قرآن کا جتنا بھی حصہ آپ کو یاد ہے اتنا ہی روزانہ پڑھیے، ٹھیک ہے، تو آپ کو انشاءاللہ برابر ثواب ملے گا۔ ظاہر ہے حدیث میں ہے جو الف لام میم اگر کوئی پڑھتا ہے تو 3 حرف ہو گئے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اب مان لو کوئی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، بار بار الحمدللہ الحمدللہ پڑھتا رہتا ہے، تو جتنے حرف بھی اس کے زبان سے نکلیں گے اتنا ہی اس کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو پورے قرآن کا پڑھنا اگر کسی سے نہیں آتا، وہ یہ سمجھتا کہ بھائی جن کو پورا قرآن آتا ہے وہ تو پورا پڑھتے ہیں ان کو ثواب ملے گا، تو آپ کو ہی مل سکتا ہے۔ آپ بار بار جو آپ کو یاد ہے اسی کو ریپیٹ کیجیے تو آپ کو بھی انشاءاللہ خوب ثواب ملے گا، اور باقی جو قرآن نہیں آتا اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو گھبرانے والی بات کوئی نہیں ہے، ہندی میں انگلش میں بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، غلط طریقہ ہے۔ تو اس کی جیسے میں نے بتایا ترجمہ اور اسی طریقے سے مفہوم مطلب تفسیر وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں ہندی میں، لیکن قرآن کے جو متن ہے اور جو قرآن اصل قرآن ہے اس کو آپ کو سیکھنا چاہیے، سیکھنے کے بعد پھر پڑھنا چاہیے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ پورے دن سوتے رہنے سے روزہ ہوگا یا نہیں؟ پورے دن سوتے رہنے سے روزہ ہو جائے گا، لیکن یہ بہتر نہیں ہے، روزے کا مقصد پھر حاصل کہاں ہوگا، ٹھیک ہے۔ روزے کا مقصد یہی ہے کہ آپ روزہ رکھیں، عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ویسے جو لوگ روزے میں غلط سلط کام کرتے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، تو ان کے لیے تو بہتر یہی ہے کم سے کم اپنے گھر ہی میں رہیں، سوتے ہی رہیں۔ یہ ان لوگوں سے بہتر ہے جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، لیکن جو اپنی زبان کی حفاظت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو رات میں سوئیں، دن میں زیادہ سے زیادہ سونا ظہر تک سو جائیں، پھر اس کے بعد میں ظہر کی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں۔ اب ظاہر جو پورے دن سوگا تو پھر نماز کیسے پڑھے گا وہ؟ تو روزے کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ آپ نے روزہ تو رکھ لیا، نماز چھوڑ دی، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ پورے دن سونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سونا چاہتے ہیں ظہر تک سو لیں، ظہر کے بعد اٹھیے، ظہر کی نماز پڑھیے، عصر پڑھیے، پھر اس کے بعد میں مغرب، اس طریقے سے کیجیے، ٹھیک ہے۔ سائم پرویز کہتے ہیں آنکھ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور انجیکشن لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی آنکھ میں تو دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر آپ نے کان میں ڈالی یا اسی طریقے سے آپ نے ناک میں ڈالی اور وہ آپ کے خوب اندرونی حصے تک پہنچ گئی تب روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو اس بات کا خیال کیجیے۔ اچھا صاحب، یوزر محمد کہتے ہیں چکن بغیر بسم اللہ کے کاٹا جائے تو کیا وہ حرام ہوگا؟ بہت سارے چکن اسٹور میں بچے چکن کاٹتے ہیں، تو کیا چکن کھانا چاہیے یا نہیں؟ جی دیکھیے، اگر چکن وغیرہ بغیر بسم اللہ کے جو ہے کاٹا جائے، اس پر بسم اللہ پڑھی ہی نہیں گئی، ٹھیک ہے، تب تو وہ بالکل حرام ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان کے دل میں بسم اللہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو بعض مسلمان جو ہے زور سے بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، بس آہستہ سے جو ہے انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور کاٹنا شروع کر دیا، تو سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس نے زور سے نہیں کہی۔ تو زور سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس اپنی زبان سے اتنی زور سے کہہ دے کہ ہاں زبان سے اس کی ادائیگی ہو جائے، ٹھیک ہے، تب جو ہے حلال ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر ہی بالکل نہیں پڑھا، ترک کر دیا، تب جو ہے حرام ہوگا۔ اور اگر کوئی بچہ کاٹتا ہے، کوئی بچہ ذبح کرتا ہے، تو اگر وہ بچہ سمجھدار ہے، عاقل ہے اور بسم اللہ کو سمجھتا ہے، اسی طریقے سے کاٹنے کے ذبح کرنے کے طریقے کو بھی جانتا ہے، تو وہ بھی ذبح کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرے گا تو اس کا بھی ذبح حلال ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو چلیے، آج کے کچھ سوالات تھے، میں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کا سوال آپ کو مل گیا ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور، اور اگر پھر سے آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کیجیے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے۔ شاید آپ لوگ لائک کرنا بھول جاتے ہیں، لائک کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ کمنٹ کیجیے، دعاؤں سے نوازیے اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے۔ اور اگر کوئی سوال ہے تو پھر سے کمنٹ کیجیے، زیادہ سے زیادہ سوال کیجیے، دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔